بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور کھوسے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کر دی جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آر ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ بس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں میں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑے جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار صرف حلیہ سے ہی پہچان لے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وہ جنتی ہے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر و بیج ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں میں میوے بالکل قریب ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اے جنوں اور انسانوں، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں حوریں مثل یاقوت اور مونگے کی ہوں گی، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں؟ بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی رب کی کس کس نعمت کی تکذیب میں تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل،
بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ بس اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔